آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کہانی کی قسط نمبر 8۔ جنرل یحییٰ نے مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جنرل یحییٰ نے ایوب کا بنایا متنازع آئین بھی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں صدارتی انتخابات کروائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جن میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات کہا جاتا ہے، لیکن ان شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک برآمد ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور 160 نشستیں جیت لیں، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ایک بھی سیٹ نہ جیت سکے۔ پاکستان واضح طور پر دو حصوں میں بڑھ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا تھا اور شیخ مجیب آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے۔ جنرل یحییٰ کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کرتے۔ اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے اجلاس سے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کیا بلکہ اپنے نمائندوں کو دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے یہ 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراضات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ کے اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یحییٰ نے یہ اجلاس ملتوی کروا دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرفیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ بھارت جو پہلے سے موقع کی تاڑ میں بیٹھا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی باہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کرا دی۔ مکتی باہنی کے مسلح گروہوں نے پاک فوج اور مغربی پاکستانیوں کے حامیوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخابات جیتنے والے کے سپرد کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ آج کچھ اور ہوتی۔ گو کہ اب یہ اتنا سادہ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرنے کی بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا اور بغاوت کو چلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوجی ایکشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا۔ پاک فوج نے مکتی باہنی کی بغاوت کو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی سروں سے بہت اونچا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف موقع کی تاڑ میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھی۔ پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور اور چاروں طرف سے دشمن سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکا تھا، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی، شکست دیوار پر لکھی جا چکی تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے، وطن کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے طول تو دیا جا سکتا تھا لیکن جیتا نہیں جا سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 پاکستانی فوج بھارت کے قیدی بن گئے۔ ملک
ٹوٹ چکا تھا۔ پاکستان مشرقی اور مغربی کے بجائے صرف پاکستان رہ چکا تھا۔ گو کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام ہے جنرل یحییٰ۔ جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کے بطور صدر اور کمانڈر ان چیف پر ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے پہلے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ان کے سپرد کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ ہیں، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی ڈوب گیا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے ایک سال بعد سکوت ڈاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سکوت ڈاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب اور جنرل یحییٰ موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں اس سانحہ کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سکوت ڈاکہ پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا گیا اور سکوت ڈاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت پر وہ کیا دباؤ ڈالا کہ انڈیا 90,000 فوجی آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کس طرح ایک اور مارشل لا لگانے میں کامیاب ہوئے، یہ جاننے کے لیے ڈیلی سکسیس بائی کے کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔